بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگرچہ اسلام میں بلی حلال نہیں، لیکن اس کو پاکیزہ اور طاہر حیوانات میں شمار کیا جاتا ہے۔ جو بلیاں کسی کی ملکیت نہ ہوں انہیں پالنے میں کوئی حرج نہیں، جیسا کہ حدیث نبوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب ہوا، اس نے بلی کو قید کر کے رکھا یہاں تک کہ وہ مر گئی، پھر اسی بلی کی وجہ سے وہ جہنم میں گئی۔ جب اس نے بلی کو قید میں رکھا تو نہ کھانا دیا، نہ پانی، اور نہ ہی اسے آزاد کیا تاکہ وہ خود کیڑے مکوڑے کھا کر گزارا کر لیتی، یعنی اس نے بلی کو تڑپا تڑپا کر مارا تھا، اس لیے وہ جہنم میں گئی۔ ایک سائنسی اندازے کے مطابق انسان نے بلی کو 10,000 سال پہلے پالتو بنایا تھا۔ بلی آج کے دور میں سب سے عام پالتو جانوروں میں سے ایک ہے۔ افریقی جنگلی بلیوں کی کئی اقسام کو پالتو بلی کے آباء و اجداد سمجھا جاتا ہے۔ بلیوں کو پہل شاید اسی وجہ سے سدایا گیا تھا کہ یہ چوہے کھاتی تھیں، اور اکثر اوقات جہاں اناج محفوظ کیا جاتا ہے وہاں انہیں پالا جاتا تھا، لیکن بعد ازاں ان کو انسان کے دوست اور پالتو جانور کے طور پر بھی پالا جانے لگا۔ پالتو بلیوں کے جسم پر لمبے یا چھوٹے بال ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر ان کی اقسام اور نسلوں کا تعین کیا جاتا ہے۔ آئیے آپ کو وہ حدیث بتاتے ہیں کہ جس میں بلی کے متعلق ذکر پایا جاتا ہے۔ دوستو، روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ بلی اگر کھانے میں کچھ کھا جائے یا پانی پی جائے تو وہ پلید اور نجس نہیں ہوتا، کیونکہ حدیث مبارکہ ہے کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ کو ہریسہ بھیجا تو وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ اس عورت نے ہریسہ وہیں پر رکھ دیا تو بلی آئی اور آ کر اس میں سے کچھ کھا گئی، تو حضرت عائشہ نے نماز کے بعد اسی جگہ سے وہ کھا لیا جہاں سے بلی نے کھایا تھا، اور فرمایا، بلا شبہ رسول کریم کا فرمان ہے، یہ بلی پلید اور نجس نہیں ہے، بلکہ یہ تو تم پر آنے جانے والیاں ہیں۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہے، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ دوستو، جہاں تک گھر میں بلی پالنے کا سوال ہے تو فقہاء کا کہنا ہے کہ گھر میں بلی پالی جا سکتی ہے۔ ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ بلی نہ ہی موذی جانور ہے اور نہ ہی نجس۔ ہر شخص کو معلوم ہے کہ اس میں کوئی نقصان نہیں، بلکہ بلی گھر میں رکھنا فائدہ مند ہے۔ یہ گھر میں پیدا ہونے والے کیڑے مکوڑے اور چوہے وغیرہ کھا جاتی ہے۔ ماہرین کے مطابق بلی کے پیار میں اللہ نے ڈپریشن کے مرض کا بھی علاج رکھا ہے۔ اس کے بالوں میں خاص قسم کے بیکٹیریا پائے جاتے ہیں، انسانی جسم میں ڈپریشن کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ چنانچہ پالتو بلی کو اپنے ساتھ لپٹا کر بٹھایا اور سلایا جائے، یہ نہ صرف آپ کوئی بلی کو خوش کرتا ہے بلکہ آپ کو بھی ڈپریشن سے نجات دلائے گا۔ اب ہم آپ کو بلیوں کے بارے میں کچھ مزید معلومات بتاتے ہیں جو ماہرین کے تجربات کے بعد سامنے آئیں۔ ویسے تو یہ معلومات سب کے لیے دلچسپ اور حیرت انگیز ہیں، لیکن جنہوں نے بلیاں پال رکھی ہیں ان کے لیے انتہائی فائدہ مند ہیں۔ ماہرین کے مطابق بلیوں کی اوسط عمر 13 سے 17 سال ہوتی ہے، مگر اکثر بلیاں 20 سال تک بھی چلی جاتی ہیں۔ دو بلیاں آپس میں کبھی بھی میاؤں کر کے بات نہیں کرتی۔ جب بھی آپ کی بلی میاؤں کرے جان لیجئے کہ وہ آپ سے مخاطب ہے۔ اس کے علاوہ بلیوں کی مونچھوں کے متعلق ایک عام تاثر پایا جاتا ہے کہ ان مونچھوں کے ذریعے سے بلیاں اپنا توازن برقرار رکھتی ہیں، بالکل اسی طرح جیسے اکثر سینگوں والے جانوروں کے سینگوں کے متعلق بھی یہی تاثر پایا جاتا ہے۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ تاثر سراسر غلط ہے۔ بلی کی مونچھوں کا اس کے جسمانی توازن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بلیوں کی مونچھیں دراصل ایک سینسر کا کام کرتی ہیں جو فاصلے، جگہ اور مختلف اشیاء کے سائز کا پتہ لگاتی ہیں اور بلی کو اس سے آگاہ کرتی ہیں، حتیٰ کہ اندھیرے میں بھی بلی اپنی مونچھوں کے ذریعے سے کسی بھی فاصلے یا کسی بھی چیز کے سائز کا سائز جان لیتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق بلی کی مونچھیں تنگ جگہوں یعنی چوہوں کے بل وغیرہ کے سوراخ کی چوڑائی کا بھی اندازہ لگاتی ہیں۔ بلی اندھیرے میں بھی اپنی مونچھوں کے ذریعے کسی بھی بل کا پتہ چلا لیتی ہے کہ وہ کتنا چوڑا ہے۔ اگر بلی کسی تنگ جگہ میں جانا چاہے تو یہ اس کی مونچھیں ہی ہیں جو اسے بتاتی ہیں کہ وہ اس تنگ جگہ میں جا سکتی ہے یا نہیں، اور کہیں وہ اندر پھنس تو نہیں جائے گی۔ اب نقصان دینے والی بلیوں کی بات کرتے ہیں کہ کیا ایسی بلی کو قتل کرنا جائز ہے، کیونکہ یہ تکلیف کا باعث ہے۔ بلی کو کسی بھی صورت میں ایذا دینا شرعاً جائز نہیں۔ بلی ایک پالتو جانور ہے۔ ہاں، اگر کوئی بلی خون خوار ہے، گھر کا نقصان کرتی ہے تو اسے مارنے کی بجائے پکڑ کر کسی دور دراز علاقے میں چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ اپنا ٹھکانہ بدل لے، لیکن اسے قتل کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور نہ ہی ایذا اور تکلیف دی جا سکتی ہے۔ عام طور پر بلی کے رونے کو بدشگونی مانا جاتا ہے۔ عام خیال یہ بھی پایا جاتا ہے کہ بلی جب کسی گھر میں روتی ہے تو اس گھر میں فوتگی ہونے والی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بلی گھر میں آنے والی روحوں کو دیکھ کر روتی ہے۔ یہاں حضرت شاہ شمس تبریز سے منسوب ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت شاہ شمس تبریز سے پوچھا گیا کہ آپ کہتے ہیں بلی کا رونا انسان کے لیے بہتر نہیں ہوتا، ایسا کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا، خلق
खलकत आदम से लाखों साल पहले जब जमीन पर जिन्नात रहते थे, कुछ मखलूकात से जिन्नात नफरत करते थे तो कुछ से प्यार। वैसे ही जिन्नात का राजा अज़ाज़िल, जिसकी एक बीवी थी जिसका नाम कबीरा था, वो बिल्लियों से प्यार करती थी और उसके आसपास बिल्लियां ही हुआ करती थीं। और यूं जिन्नात और ये बिल्लियां साथ साथ रहने लगीं, प्यार करने लगे। बिल्लियों की जितनी भी नस्लें जमीन पर मौजूद हैं, उससे कोई तकलीफ होती थी तो उसका बदला जिन्नात लिया करते थे। लेकिन जब अल्लाह ने जिन्नात की ताकत को महदूद किया तो उनके लिए सिर्फ रात को रख दिया तो ये सिलसिला जानवरों और जिन्नात का टूट गया। लेकिन कबीरा ने कहा, ऐ मेरे अल्लाह, हमें इतना तन्हा ना कर, हमें इतना अकेला ना कर। तो फिर कुछ जानवरों को ये ताकत दी गई कि वो जिन्नात से बात कर सकें और उन्हें देख सकें। उन जानवरों में बिल्लियां भी शामिल थी। असल में जिन्नात के आयाम जो वो जमीन पर बसर करते हैं, इंसान से 7 दिन आगे होते हैं, और जो जमीन पर होते हैं वो 7 दिन पहले जिन्नात देख चुके होते हैं। तभी जब कोई मरने वाला होता है और जिस घर में इंतकाल होता है, वहाँ जो फरिश्ते आते हैं, अल्लाह ने बिल्ली की आंखों को ये ताकत बख्शी है कि वो जिन्नात को देख सकें। वो फरिश्ते मौत को देख सकें तो वो दर्द भरी आवाज में रोने लगती हैं। ये बताने लगती हैं कि ऐ इंसान, ये जिंदगी जिसे तू हमेशा के लिए समझता है, जैसे ही आज मरने वाला है वैसे ही सब मर जाएंगे, और अपने अमाल बेहतर करो। तो लोगों ने कहा, है अल्लाह के वली, अगर हमारे घर के आसपास कोई बिल्ली रोए तो हम क्या करें? हजरत शाह शम्स तबरेज ने कहा, तुम हस्बे तौफीक सदका किया करो और 27 मरतबा चारों कुल का विर्द करके अल्लाह से दुआ मांगा करो। अल्लाह हर परेशानी से तुम्हें महफूज रखेगा।